دیوانہ وار جھومے صحابہ کے نام. یہ ایسے لوگ تھے 1200 آیات قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سجا دیے. تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب آپ پریشان نہ ہو. اگر آپ کی نرینہ اولاد سلبی اولاد نہیں ہے تو آپ کی روحانی اولاد اس قدر بنا دوں گا کہ ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر، طلحہ، زبیر، سعد، سعید ایسے جانثار حبیدار صحابہ دے دیں گے کہ پوری دنیا پہ پھر اس دین متین کو پھیلانے کا یہ پیغمبر. کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے کوئی سلبی بیٹے نہیں ہیں، کوئی آپ سے چلنے کا نرینہ اولاد اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تانے دے رہے آپ کے روحانی اولاد اتنا بنا دیں گے جو دین چار دھانگ عالم میں پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے. وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. آپ نے کیا سمجھا ان جماعت صحابہ کو؟ باقی انبیاء کرام کا دین دنیا میں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ان کا دین منسوخ کیوں ہو گیا؟ ایک وجہ علماء نے یہی لکھی کہ ان کے پاس ایسے یار جانثار صحابہ نہیں تھے. ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جانثار صحابہ دیے جنہوں نے نبی کے اشارے پر اپنے خون کے فوارے چھڑائے ہیں. لاؤ نا ایسی مثال کوئی دکھائے تو صحیح. 3 مہینے کا بچہ لا کے نبی پر کوئی قربان کر رہا ہو، لائے نا کوئی ایسا. ایک دیندار ہو، اس کے سامنے کوئی اپنا بچہ دے دے اور کہا کہ اس کو سال کے لیے بھیج دے، بہت مشکل ہے. اس کو چلے میں بھیج دے، بہت مشکل ہے. 2-4 دن کے بعد کہتا ہے کہ وہ ہمیں بہت یاد آ رہا ہے، اسے آپ بلوا لو. یہاں صرف دنیا کے لیے نہیں، دنیا سے جانے کے لیے دے رہے ہیں، نبی پر قربان ہونے کے لیے. 3 مہینے کا بچہ نبی علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے کہ آپ کہا اسے لے جائیں. کیا کریں گے اسے؟ کہا لے جائیں، یہ ڈھال بن جائے گا آپ پر. کوئی تیر، تلوار، کوئی خنجر، کوئی نیزہ آپ کو ٹچ نہ ہونے پائے. لائے نا ایسی مثال. جن کے 4 نوجوان بیٹے، کہنا آسان ہے، 4 نوجوان بیٹے جو ماں نے تربیت کی اور کہا کہ بیٹا تیر پشت پہ نہیں کھانا، پشت پہ کھاؤ گے، پیٹ پہ کھاؤ گے ہم سمجھیں گے تم میدان سے فرار ہو رہے تھے، بھاگ رہے تھے. بزدلی کی علامت. سینے پر تیر کھانا ہے تمہیں تاکہ پتہ چلے کل قیامت کے دن میں کہہ سکوں گا اللہ میں 4 شہیدوں کی ماں ہوں. ایسی مثال کوئی پیش تو کرے. جن کا جنگ کے موقع پہ باپ شہید، کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، نبی کا دیدار مجھے چاہیے. کہا بیٹا آپ کا شہید ہو چکا، کوئی مسئلہ نہیں، نبی کیسے ہیں؟ بھائی آپ کا شہید ہو چکا، کوئی مسئلہ نہیں، نبی کیسے ہیں؟ بھائی آپ کا خاوند شہید ہو چکا، ٹھیک ہے، مگر نبی کیسے ہیں؟ یہ زبان پہ ایسے ترانے محبت کے کوئی دکھائے تو صحیح. جبھی تو اللہ نے کہہ دیا وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. ان کی مثال توریت کے اندر، انجیل کے اندر. آپ توریت اٹھائیں، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا اتنا ذکر نہیں جتنے ہمارے نبی کے صحابہ کا ذکر ہے. انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا اتنا ذکر نہیں جتنا ہمارے نبی کے صحابہ کا ذکر ہے. زبور اٹھائے، داؤد علیہ السلام کو ماننے والوں کا تذکرہ اتنا نہیں جتنا ہمارے نبی پر ایمان لانے والے جماعت صحابہ کا تذکرہ ہے. پھر آپ قرآن الحم سے والناس تک اٹھائیں، کیسے لوگ تھے یہ لوگ جن کے بارے میں خداوند عالم بھی قرآن کریم میں کہہ رہا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں اے محبوب انہیں نہ اٹھانا، انہیں نہ اٹھانا. وہ کفار ایمان لائے نہ لائے، اسلام کے شکنجے میں آئے نہ آئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ ایمان لا چکے ہیں، یہ ایمان کی تکمیل کروا رہے ہیں، انہیں آپ مجلس سے نہ اٹھانا. نبی ایک موقع پہ چاہ رہے تھے، کفار نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانیں گے لیکن ان غریبوں کو ہٹائیں یہاں سے، ان خستہ حالتوں کو یہاں سے ہٹائیں، ان غلاموں کو ہٹائیں، ان کی کیا اوقات ہے ہمارے سامنے بیٹھے. تو نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ ان کو اٹھا لیا اور بٹھا دیا تاکہ یہ ایمان لے کر آ جائے.
چاہتے ہیں کہ یہ ایمان کفار ایمان لے کر آ جائے، فوراً اللہ نے جبریل بھیج دیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ دوسری جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ آپ اپنی نظروں سے، نگاہوں سے انہیں نہ ہٹائیں، انہیں اپنی نگاہوں سے نہ ہٹائیں، یہ ترستے ہیں، گھر پہ بھی ہوتے ہیں، بھوک سے اتنا نڈھال نہیں ہوتے محبوب، یہ آپ کی دیدار کے لیے تڑپتے ہیں، آپ کے رخسار کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، تبھی تو انہیں بھوک پیاس کی کوئی شدت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں کہ آقا آپ کی دیدار، آپ کا ہم رخسار، رخ انور دیکھ لیتے ہیں، ساری بھوک اور پیاس ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ نبی علیہ السلام کفاروں کو دعوت دے رہے تھے، اچانک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آ گئے۔ انہیں معلوم نہیں نبی علیہ السلام کفار کے بڑے بڑے سرغنوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں، اور وہ نبی علیہ السلام سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ آقا میری طرف آپ نظر کریں، میری بات سنیے، میری رعایت کیجئے، مجھے کچھ کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے صرف چہرے پر، پیشانی پر یوں بل سا لایا، ناگواری محسوس ہوئی کہ یہ صحابی ابھی کیوں آ گئے، میں انہیں دعوت دے دوں، یہ بھی تو کام ہے۔ لیکن انہیں معلوم نہیں، وہ نابینا ہے کہ نبی علیہ السلام کن لوگوں سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے فوراً بعد فرما دیا عبس وتولی۔ قرآن کریم کے آخری پارے میں تیسری سورت عما یتساءلون والنازعات کے بعد عبس وتولی، آپ نے تیوری کیوں چڑھائی، پیشانی پر آپ نے بل کیوں لایا، وتولی، اور آپ نے اعراض کیوں فرمایا اے محبوب پیغمبر، ان جاءہ الاعمی، جب آپ کے پاس یہ نابینا صحابی آئے تھے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ نبی کو اللہ بتا رہے ہیں، یہ صحابہ کون لوگ ہیں، یہ آئے تو بس آپ انہی کی سنیں، یہ آئے تو آپ انہی کو دیکھتے رہے۔ نبی علیہ السلام اس کے بعد ان سے حال احوال پوچھتے تھے، ان کا بہت زیادہ احترام اور عزت سے پیش آتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب سفر میں جنگ پہ جاتے تو مدینہ طیبہ میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنا کے جایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام، یہاں تک فرمایا کہ اصول اور قانون بدل دو، محبوب وصلی علیہم، آپ انہیں سلام کریے، قل ان صلاتک سکن لہم، آپ کا سلام بھیجنا ان کو تسکین کا باعث ہوگا، یہ سکون محسوس کرتے ہیں، راحت محسوس کرتے ہیں۔ اصول تو یہ کہ بیٹھا ہوا شخص ہے، کوئی آ رہا ہے تو آنے والا سلام کرے گا، کوئی کھڑا شخص ہے، کوئی سواری والا ہے تو سواری والا کھڑے ہونے والے کو سلام کرے گا، کوئی گھر پہ جاتا ہے کسی کو ملاقات کے لیے تو جانے والا گھر سے نکلنے والے کو سلام کرے گا، یہ اصول ہے۔ لیکن اللہ نے اصول ختم کروا دیا، محبوب آپ کے پاس یہ جماعت صحابہ آئے تو آپ انہیں سلام کریں، یہ مقام اور مرتبہ۔ صحابہ کرام، نبی علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا اور دین کی تعلیم کے لیے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا اور کہا کہ مجھے کچھ موٹی موٹی باتیں آپ بتا دیں۔ نبی علیہ السلام نے بتلا دی، وہ جانے لگے اور انہوں نے کہا کہ لا ازید فیہ ولا انقص منہ، میں اس میں زیادتی بھی نہیں کروں گا نہ اس کے اندر کمی کروں گا۔ زیادتی کرنا یہ بدعت کا کام ہے اور اس کے اندر کمی کرنا الحاد کا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص کو جنتی دیکھنا ہے تو اس صحابی کو دیکھ لیں۔ بہت پیاری بات انہوں نے کی، آقا جہاں تک آپ نے کہہ دیا بس آمنا وسلمنا وصدقنا، یہ ایسے لوگ تھے، 1200 آیات قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سجا دی ہیں۔ تو انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ پریشان نہ ہو، اگر آپ کی نرینہ اولاد سلبی اولاد نہیں ہے تو آپ کی روحانی اولاد اس قدر بنا دوں گا کہ یہ ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر، طلحہ، زبیر، سعد، سعید ایسے جانثار حبیدار صحابہ دے دیں گے کہ پوری دنیا پہ پھر اس دین متین کو پھیلانے کا یہ ذریعہ بنے۔